یہ چھوٹا سا بچہ پوچھتا ہے کہ ہم کب تک مارے جائیں گے؟ جب تک تمہارے گھروں پہ علم لگا ہوا ہے مارے جاؤ گے، جب تک تم علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھو گے تم مارے جاؤ گے۔ کسی نے زبردستی تو تمہیں علم نہیں لگوایا۔ ہمیں سمجھنے کے لیے ہمارے دشمنوں کو محنت کرنا پڑے گی۔ اگر ہمیں سمجھ لیں تو ان کے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہم دشمنیاں مول لیتے ہیں اس لیے کہ دشمنیوں کے بعد علی کو پکارنے میں مزہ آتا ہے۔ ہم پریشانیاں مول لینے والے لوگ ہیں۔ ہمیں جو مزہ اس تکلیف میں آتا ہے وہ ہمیں کسی اور تکلیف میں نہیں آتا۔ یہ بہت بے وقوف ثابت ہوئے ہیں ہمارے پاکستان میں، خود ساختہ خود بافتہ ہمارے دشمن۔ ہمارا تو کوئی، ہم تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہے نا دشمن۔ ہماری دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے، ہم سے لڑنے کے لیے اہلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ کردار کے بونے لوگ، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہوں۔ تو یہ طے ہے کہ ہم پریشانیاں مول لیتے ہیں اور اپنے معیار کو اونچا کرتے ہیں۔ میں ان کم سن بچوں سے اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ کھڑے نہیں ہوا کرو، ہر جگہ نہیں جایا کرو، ہر ایک سے ہاتھ نہیں ملایا کرو۔ ہمارا معیار کچھ اور ہے۔ ہم مزاروں والے لوگ ہیں، ابھی بھی ایک صاحب مزار کی قبر پر ہم مجلس پڑھنے آئے ہیں۔ ہم مزاروں والے لوگ ہیں، مزاروں کے مخالف نہیں ہیں۔ اگر پاکستان میں ایک صاحب کہنے لگے جی کوئی اللہ کا ولی فلاں بزرگ 8 10 20 50 بزرگوں کے نام لیے جن کے پاس پاکستان ہندوستان میں مزارات ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، کوئی میرا نام لے کے کہنے لگے، اس سے کوئی پوچھے کہ کوئی ان میں سے کوئی شیعہ تھا؟ یہ جتنے بزرگ گزرے ہیں ان میں سے کوئی شیعہ تھا؟ شیعوں میں کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ میں انہیں جواب دینے جا رہا ہوں، تم ثابت کرو یہ سنی تھے۔ کیا بات ہوئی؟ اب میری مشکل ہو گئی ہے مولانا، کیا کروں کہ وہ یہ مجھ سے ذرا پیار بڑھ گیا ہے، تو یہ دیوبندی بھی مجھے مخاطب کر رہے ہیں، بریلوی بھی کر رہے ہیں، اور اپنے بھی محبتیں کم نہیں کر رہے۔ تو ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں۔ کوئی ثابت کرے یہ شہباز قلندر سنی تھے، شاہ لطیف سنی تھے، امام بری سنی تھے، یہ کیا سنی شیعہ کی بات کر رہے ہو جی؟ کہنے لگے ثابت کرو یہ کوئی ان میں سے کوئی شیعہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا آپ سنی ہے یا شیعہ؟ تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے نا، دیکھیں یہ جو تقسیم ہوئی ہے، نبی کی رحلت کے بعد 2 طرح کے مدرسے بن گئے، مدرسہ اہل بیت، مدرسہ صحابہ۔ اور بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کا احترام نہ کرتا ہو، اور مگر وہ مسلمان کیسا ہے جو غیر صحابیوں کو صحابی بولتا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہمارا معیار، جو جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ہمارا معیار اتنا اونچا ہے، ہم ان مزاروں پر زیادہ تر نظر نہیں آتے اس معنی میں کہ ہمارے اختیارات وہاں نہیں ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے مزاروں کو نہیں مانتے، ہمارا معیار بہت اونچا ہے۔ ہم جب چاہتے ہیں نجف چلے جاتے ہیں، ہم جب چاہتے ہیں کربلا چلے جاتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، مقام ان بزرگوں کا بہت بلند ہے، مگر یہ ہیں سب علی کے مرید۔
لہذا دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، سہون شریف ہے، نجف اشرف ہے. نجف سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے. جہاں اولیاء الہی اپنے سر جھکاتے ہوں اسے در علی کہا جاتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے خبردار، دنیا سے جانا تو مسلمان جانا، مسلمان مرنا بڑا ہنر ہے. بہت سے لوگوں کا ماضی بڑا اچھا تھا، مستقبل برباد ہو گیا. کل کا اچھا ہونا معیار نہیں ہے، آج کا اچھا ہونا معیار ہے. کل الجانے اللہ اور اللہ کا بندہ. لہذا میں اس بات کا طالب علم ہوں، اس بات کا قائل ہوں کہ گناہگاروں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی گناہگار ہے، کوئی خطا کار ہے، کوئی حتی لفظ کہنے جا رہا ہوں بدکار ہے، تو اسے میں نفرت نہ کروں، ہم نفرت نہ کریں. خاص طور پر اگر وہ حسین سے بار بار ملنے آتا ہو، مجلس میں آ کے بیٹھتا ہو، تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں اسے مجلس کے بعد ایسا ہی گناہگار مانوں جیسے مجلس سے پہلے تھا. کیا معلوم اس کا اپنے مولا سے رابطہ ہو گیا ہو. دو سگے بھائیوں کی لڑائی میں جب تیسرا غیر متعلق دخالت دیتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ سگے بھائی ہیں، کل مل لیں گے، تم برے بنو گے. یہ گناہگار کل اللہ سے معاملات سیدھے کر لے گا، میں کہاں کھڑا ہوں گا. مجھے واعظ ضرور کرنا چاہیے، نصیحت ضرور کرنا چاہیے، لیکن مجھے اس سے نفرت، اس سے دشمنی، اسے دھتکارنا نہیں ہے. اور خاص طور پر اس دروازے پر تو ہمیں ویسے ہی محتاط رہنا چاہیے. یہاں پر کپڑوں کی بنیاد پر تعظیم نہیں ہوگی، یہاں سواریوں کی بنیاد پر احترام نہیں ہوگا. کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کے کالر ادھڑے ہوئے ہوں وہ علی کا مرید اور مولائی ہو اور اللہ کا ولی ہو. لہذا دلوں کے حال کا مسئلہ ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. زندہ رہنا، مسلمان زندہ رہنا بہت مشکل ہے. کوئی پوچھے معصوم امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا آخری زمانے میں اپنا دین بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے ہاتھ کے ہتھیلی پر انگارہ لے کے چلنا. وہ انگارہ ہاتھ میں لیے جب انسان چلے تو تصور کیجئے کتنا مضطرب اور بے چین ہوگا. قدم قدم پر دین ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے. جی مینڈک تولنا کتنا مشکل ہے. جی ایک ترازو میں رکھ دیجئے باٹ، دوسرے ترازو میں مینڈک رکھ دیجئے، تول ہی نہیں پاتے. جی مینڈک تل ہی نہیں پائیں گے. آخری زمانے میں دین کو بچانا اس سے زیادہ مشکل ہوگا. آفسوں میں دین ہاتھ سے نکل رہا ہوگا، شاہراہوں پہ دین ہاتھ سے نکل رہا ہوگا، گھروں میں حال خراب ہوگا. انتہائی بھائی کورونا سے جتنے ڈرے ہوئے ہو اتنا دین کے رخصت ہونے سے ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ جو وبا ہے نا، دین کی رخصتی اور دین ہاتھ سے نکلنے کی وبا، بار بار دین ہاتھ سے نکلتا ہے، اس کی ویکسینیشن کو مجلس اعضا کہا جاتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ اس وقت میں اور آپ اس وقت حسینی شفا خانے میں بیٹھے ہیں. اینٹی بیکٹیریا کا ویکسین کروانے آئے ہیں. یہ جتنی دیر آپ مجلس اعضا میں فرش اعضا پر بیٹھیں گے اتنی دیر فرشتوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. ہاں علامہ مجلسی نے بہار میں روایت لکھی ہے، جب حسین کا ذکر ہو رہا ہو، جب نبی اور آل نبی کا تذکرہ ہو رہا ہو، چند لوگ جمع ہو کر اہل بیت کا ذکر کر رہے ہوں، تو عرش الہی کے فرشتوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ جاؤ ان کے ساتھ جا کے بیٹھو، تمہیں وہ لطف آئے گا جو عرش پر لطف لیتے ہو.
اور پھر جب مجلس ختم ہو جاتی ہے اور یہ واپس جاتے ہیں تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں تمہارے اندر سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو ہمارے اندر بھی نہیں ہے.